میرے نبی نے فرمایا تھا سن لو یہ بات، حسینیوں تمہارے لیے بڑے کام کیے۔ نبی نے آخری حج کے موقع پہ کہا تھا کہ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جاؤں گا، دونوں کو پکڑے رہنا، اگر ایک کو پکڑ لیا ایک کو چھوڑ دیا تب بھی بھٹک گئے، اور دونوں کو چھوڑ دیا تب تو پورے ہی بھٹک گئے۔ سمجھے وہ کیا ہے؟ ایک تو قرآن شریف اور دوسرا نبی کی اولاد اہل بیت اطہار۔ قرآن شریف پڑھو، سیدوں سے پیار کرو، حسین پاک کے نام پہ لنگر کرو، کھچڑا پکاؤ، بریانی پکاؤ، حلیم پکاؤ اور شربت پکاؤ، قرآن خوانی کراؤ، ذکر خدا ذکر رسول کراؤ، غریبوں کی مدد کرو، روزے رکھو، نمازیں پڑھو، اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے حسین کا صدقہ اپنی نسلوں کے لیے مانگو، میرے لیے بھی دعا کرو۔ سمجھ رہے میری بات؟ سمجھ رہے؟ اب سنو، تو قرآن پاک کی تفسیر میں ابھی بتا رہا تھا، انہیں حاجی صاحب کو گھر پہ ایسے ذکر نکلا تھا تو میں بتا رہا تھا یہ ماسٹر صاحب جو بیٹھے ہوں حاجی صاحب، تب تک یہ جاگتے رہے۔ ہم نے مغرب کی نماز انہی کے گھر پہ جماعت کری تھی، پھر عشاء کی بھی یہ ادھر سید صاحب نے بھی پڑھی، میں نے بھی پڑھی، ہم لوگوں نے، بہرحال تو تب تک لگے رہے۔ حضرت دیکھو بزرگ آدمی اس کے باوجود بھی اخلاق دیکھو کتنا پیارا ہے۔ یار میں دل سے تمہیں سب کو دعائیں دے کے جاتا ہوں، میرے مولا تو اس بستی کو شاد و آباد فرما دے، اور جو مہمان آئے ہیں حضرت کون سی جگہ سے؟ چومو کیا؟ ہاں جھابوا، جھابوا سے بھی کچھ مہمان، ہاں وہی گئے ہو نا، جھابوا وہاں سے بھی مہمان آئے، اور بھی جگہ جگہ سے مہمان آئے، ہمارے علماء بھی آئے۔ مولا پروردگار اگر کوئی بیمار ہو تو نبی کے بچوں کے صدقے میں ان کو شفا عطا فرما دے، اگر کوئی بغیر اولاد ہو نبی کے بچوں کے صدقے میں اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ کسی کا کاروبار اچھا نہ چلتا ہو، مولا نبی کے صدقے میں ان کے کاروبار کو اچھا کر دے۔ پروردگار کوئی جادو ٹونا سحر آسیبی خلل بھوت پریت افریت شیطان جن خبیث کسی بھی طریقے کی دقت میں ہو، اے اللہ کربلا والوں کے صدقے میں پروردگار سب کی دقتوں کو دور فرما دے۔ آپ کا مائک بھی بہت لاجواب ہے، یہ سسٹم بھی اچھا ہے، مولا پروردگار سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ان علماء کو اپنے در سے غنا نصیب فرما دے۔ بات یہ چل رہی تھی، قرآن شریف کی آیت یہ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور ایک بل احیاء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، شہید ہو جائیں، انہیں مردہ نہ کہو۔ اگر مانو کسی کو شہید ہو گیا، کوئی شہید ہوا، گردن ادھر ہے ان کی، جسم ہے، تم اپنے یہاں کے MBBS ڈاکٹر کو لا کر کے دکھاؤ کہ ذرا دیکھ لو، تو ڈاکٹر کہے گا پاگل ہو تم، گردن وہاں یہ تو مر گیا۔ پھر MD کو لاؤ، وہ بھی کہے گا مر گیا۔ امریکہ سے ڈاکٹر وہ کہے گا کہ نہیں، قرآن کہہ رہا زندہ ہے۔ ارے زندہ ہوتا تو بولتا، کھاتا پیتا چلتا، زندہ ہوتا تو بولتا۔ اس کی تفسیر کوئی بھی مفسر پورا کامل کر کے نہیں گیا، مگر حسین پاک نے چلتے چلتے قرآن کی تفسیر پوری کر گئے ہیں، پوری کر کے گئے ہیں۔ ان کو معلوم ہے حسین پاک نے اس آیت کا جواب آج تک کسی نے نہیں دیا تھا، لیکن نبی کی اولاد نے دیا ہے کہ تفسیر اب ادھوری نہ رہ جائے، پوری ہو جائے، تاکہ پتا چلے دونوں کو پکڑے رہو۔ کیا تفسیر ہے؟ حسین پاک کا جسم کربلا میں تھا، سینکڑوں میل کی دوری پر حسین پاک کا سر علی کے نیزے پر تھا اور قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ آیت تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پوچھو ان سے تلاوت کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا؟ دنیا والوں کو بتا دیا ڈاکٹروں کی مت مانو، اب تو قرآن کی مانو گے۔ دیکھو میرا جسم کہاں ہے، سر کہاں ہے، شہید جو ہوتے وہ مرتے نہیں بلکہ زندہ۔ تفسیر پوری کر گئے، تفسیر پوری کر گئے۔ بس اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ میرا مولا جس نے 1 روپیہ دیا، 1000 دیا، جتنے جو کوئی نہیں دے پایا آ کر کے بیٹھ گیا، پروردگار سب کو تو اتنا مالدار بنا دے، حضرت عثمان غنی جیسی دولت سے نواز دے۔ ہمارے سید عارف دادا
ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما دے، اور ہمارے خطیب صاحب کی عمر میں برکتیں عطا فرما دے، امام صاحب کی عمر میں اور سب کی عمر میں۔ اس بچے نے، شاہ رخ نے بھی بڑے مجھے فون کیے، حضور حضور یہ ٹکٹ ہے وہ ٹکٹ ہے، رات کے 3 بجے تک اس نے مجھے فون کیا، میں تقریر کر کے آیا ہوں، اس نے فون گھما دیا، میں نے کہا اس ٹائم کس کا فون ہے، دیکھو تو یہی تھا۔ بہرحال میں دل سے دعائیں کرتا ہوں، اللہ مولا سب کے دامنوں کو بھر دے۔ اب اگر کسی کو کوئی میری بات بری لگی ہو تو معاف کرنا، میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا، کیا کہہ کے جاؤں گا بتاؤں؟ ایک دوسرے سے محبت کرو، پیار کرو، دلوں سے نا، دلوں سے بغض، حسد، کینہ، یہ ساری چیزیں نکال پھینکو، ساری چیزیں ختم کر دو، ساری چیزیں، اور نمازوں کی پابندی کرو، چہرے پہ داڑھی، سر پہ ٹوپی۔ حسین پاک کو تو دیکھو یار، کیا حسین پاک کو ذرا دیکھو، اللہ الصمد، گردن سامنے، اللہ تعالیٰ ان کا والا۔ صدر صاحب ہیں کہاں؟ کون سے دیکھوں؟ دیکھ تو لوں میں، چہرہ تو دیکھوں، کہاں صدر صاحب؟ ارے وہ تو کئی مرتبہ ہیں میرے پاس، ہاں یہی تو تھے۔ مگر ایک بات دیکھو یار، ایسا نہیں ہے تم 4 بجے تک 3 بجے تک سو اور فجر میں جا کے سو جاؤ، یہ بات بھی اچھی نہیں ہے نا۔ فجر میں ان بیچاروں کو بڑی تکلیف ہوگی، رات بھر ہم لوگ تقریریں کریں، ہم تو پڑھ لیں فجر کی، اور تم خراٹے مار کے 8 بجے تک سو، سمجھو، سمجھ رہے ہیں؟ تو میں جو بتا رہا تھا وہ سنو، آپس میں میل محبت رکھو، پیار رکھو، سلام کلام۔ حسین پاک سے جب پوچھا، یزیدی کھڑا تھا، کوئی اگر آپ کی خواہش ہو تو بتاؤ۔ حسین پاک نے کہا ہاں ہے، تو لوگ سمجھے نا یہ بچوں سے ملیں گے، بیوی سے ملیں گے، بہن سے ملیں گے، بیٹی سے ملیں گے، بیٹے سے ملیں گے، یہ خواہش ہے۔ کیا خواہش ہے؟ کہا ہٹو، نماز کا ٹائم ہے، مجھے اپنے رب سے ملنے دو، مجھے سجدہ کرنے دو۔ حسین جاتے جاتے تمہارے لیے سجدے چھوڑ کے گئے۔ اگر حسین سے محبت پیار ہے تو سجدوں سے بھی محبت اور پیار ہوگی۔ سمجھ رہے نا؟ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، اب تو سبحان اللہ بولی دو، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، اور نماز عشق ادا ہوتی تھی تلواروں کے سائے میں، اور نماز عشق ادا ہوتی تھی تلواروں کے سائے میں۔ اب مجھے روزانہ بولنا پڑتا، انشاءاللہ زندگی رہی ہماری آپ کی تو پھر ملاقات۔ اچھا سمجھ رہے میری بات؟ میں تھوڑا سا ختم کرنے پہ آتا ہوں، کوئی نہ کوئی حضرت بڑھا۔ ہیلو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، توجہ رکھو میری طرف بس۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی کھانا ماشاءاللہ، بھی نہیں کھایا میں نے، سبحان اللہ۔ اور پھر اچھا یہ بتا، میرے لیے دعا کرو گے؟ کیونکہ روزانہ مجھے بولنا پڑتا، روزانہ سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسا وعدہ کراؤ جو یہ کر دے پورا۔ توجہ رکھو میری طرف، دیکھو ایک بات دل میں بسا لینا، جس نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے، وہ ہوئے صحابی رسول۔ اور جو صحابی رسول ہوتا ہے اس سے رسول اللہ راضی ہوتے ہیں اور وہ رسول اللہ سے راضی ہوتے ہیں۔ ذہن میں رکھنا، اب اتنا خیال رکھنا، میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا، کبھی بھی کوئی بھی کسی صحابی کے بارے میں زبان نہ کھول دے، اللہ کے واسطے، رسول اللہ کے واسطے، کبھی بھی کسی صحابی کے بارے میں، گھریلو اعتبار سے ہماری آپ کی بھی ہوتی ہے، مگر کبھی کسی صحابی کے بارے میں کوئی زبان مت کھولنا، کیونکہ میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ ستاروں کی مانند ہیں،
اور جو کسی بھی صحابی کے طور طریقے کو اپنا لے گا اس نے میرا دامن پکڑ لیا، وہ ہدایت پر آ گیا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہدایت پر آ گیا۔ اس لیے انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور اہل سنت والجماعت کا موقف یہی ہے جو سارے صحابہ کو حق مانے، سارے صحابہ کو فالو کرے، سارے صحابہ سے پیار کرے، اور اہل بیت اطہار کو بھی دل میں بٹھائے، اور اولیاء اللہ سے ان کی محبت سے آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، ان کے پیار میں رہے، یہی اہل سنت والجماعت۔ کچھ لوگ خالی صحابہ کو مانتے، اہل بیت اطہار کو نہیں مانتے، وہ بھی ہٹے ہوئے ناصبی، اور کچھ لوگ اہل بیت اطہار کو مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے، وہ بھی ہٹے ہوئے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ صحیح راستہ اہل سنت والجماعت کا یہ ہے، صحابہ کو بھی ہم مانتے ہیں، اہل بیت اطہار کو بھی ہم مانتے ہیں، ولیوں کو بھی ہم مانتے ہیں، شہیدوں کو بھی ہم مانتے ہیں۔ اسی وجہ سے پوری دنیا کے سارے فرقے اٹھا کے دیکھ لو، کسی ایک فرقے میں ایک بھی نہ ولی ملے، نہ شہید ملے، نہ غوث ملے، نہ قطب ملے، کوئی نہیں ملے گا۔ اگر ملیں گے تو اہل سنت والجماعت میں ملیں گے، غوث بھی ہم میں ملیں گے، ولی بھی ہم میں ملیں گے، شہید بھی ہم میں ملیں گے، سارے ولی اہل سنت والجماعت میں ملیں گے۔ اس لیے یہی راستہ حق ہے، سچا ہے اور بے شک حق ہے، حق ہے۔